بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس جو خطبہ ہے وہ ہے ہمارے پاس ایک کتاب نہج البلاغہ، جو ہے علامہ مفتی جعفر حسین کا مرحوم کا ترجمہ ہے، اور یہ ادارہ نشر معارف اسلامی لاہور کی چھاپ ہے، رجسٹرڈ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں بعض لوگوں کا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب ہے، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کا مقدمہ پڑھنا پڑے گا کہ شیخ رضی کون تھے، کیا وہ کوئی محدث تھے۔ تو اس کے علاوہ بعض اہل سنت اپنی جاہلیت کی وجہ سے نہج البلاغہ میں سب سے پہلے، جیسے کہ طاہر القادری وغیرہ، جو یہ اشکالات کرتے رہے ہیں کہ شاید نہج البلاغہ میں سندیں نہیں ہیں۔ پھر کچھ سالوں بعد ایک اور مولوی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ ہے ان کی شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب۔ اور پھر کچھ اس کے سالوں بعد انجینئر صاحب جیسے لوگ اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی شیعوں میں سب سے معتبر جیسے بخاری ہے ویسے شیعوں کے نزدیک نہج البلاغہ ہے۔ بھائی آپ کو سب سے پہلے شیعوں سے پوچھنا پڑے گا بھائی ان کی سب سے معتبر کیا ہے، اصول کافی ہے کہ نہج البلاغہ ہے۔ تو اس کے لیے نا آپ کو نہج البلاغہ کے اندر اس کا مقدمہ پڑھنا پڑے گا کہ شیخ رضی جو تقریباً تیسری صدی یا چوتھی صدی کے اول کے یہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے مصنف ہے، وہ اس کے مقدمے میں کیا لکھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے، ان کا کہنا ہے، وہ ایک سب سے پہلی بات ہے وہ تو ایک شاعر ہے اور علم الکلام کے اوپر وہ بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو جب لکھا تو انہوں نے طرفین کی طرف سے جتنی بھی احادیثیں تھی، احادیثیں یا خطبات امیر المومنین، ان کو جمع کر لیا، اور بعض کی اسناد اس کی مکمل عربی نہج البلاغہ میں موجود ہے اور بعض کی موجود نہیں ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر، یعنی کہ یہ کتاب نہج البلاغہ، اس کے اندر مطلب کہ یہ جتنی بھی ہمارے پاس اتنی موٹی کتاب موجود ہے، اس کے اندر بعض خطبات اہل سنت میں سے ہیں، بعض شیعہ میں سے ہے۔ اب شیعہ کے نزدیک یہ وہ خطبات، وہ خطوط، وہ احادیث قابل قبول ہوں گی جو شیعہ مصادر میں موجود ہوں گی۔ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے تو اس کو اہل سنت میں اجماعی طور پر صحیح مانتے ہیں۔ اب جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں عشرہ مبشرہ کی حدیث کی، وہ میرے خیال میں ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے، لیکن اس کو بخاری اور مسلم نے نقل نہیں کیا، جبکہ ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی حضرت علی کا ایک حدیث کے اندر نام ہے، دوسری کے اندر نہیں ہے، مگر یہ کہتے ہیں کہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن وہ ہے اہل سنت کی ہی حدیث رہے گی۔ تو شیعہ اس پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھئی اگر تو وہ بخاری مسلم میں آتی تو تب ہم اس پر بحث بھی کرتے۔ تو اب وہ حدیث نہایت ہی مشکوک ہے آپ لوگوں کے نزدیک بھی، اور باقی تو وہ حدیث البتہ ہے ہی مشکوک۔ اب یہ جو خطبات موجود ہے، اس کے اندر جو خطبہ شیعہ مصدر کے اندر یا شیعہ نقطہ نظر سے ہوگا اسے تسلیم کیا جائے گا۔ نمبر 2، جس کی سند شیعہ کتب کے راویوں کے ساتھ ملتی ہوگی، نہ کہ اہل سنت راویوں کے ساتھ۔ اب اس کتاب کے اندر چوتھی صدی کے بعد اس کی شرح بھی لکھی گئی، شیعہ عالموں کے علاوہ اہل سنت عالم نے بھی لکھی۔ جس طرح انجینئر صاحب نے ابو بکر عمر والا ایک خط پڑھ دیا یا خطبہ پڑھ دیا، تو جناب والا وہ ابن ابی الحدید معتزلہ ہے۔ معتزلہ اہل سنت کی ایک برانچ ہے جن کا ماننا ہے کہ حضرت علی افضل ہے، لیکن وہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کے بھی قائل ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے علماء کے نظریات شیعہ مذہب پہ نہ تھوپا کریں۔ خیر، یہ تھا ایک نہج البلاغہ کا مختصر تعارف۔ اب ہے جی ہم یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 پڑھ کے بتاتے ہیں کہ یہ خطبے کے اندر میں کچھ ایڑیا اس کا پڑھوں گا جس سے ایتھیسٹ اور ملحدین لوگوں کا، مطلب کہ ملحدین جو خدا کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور جن کا کہنا ہے کہ وہ پہلے آسمان پہ بیٹھا ہے، دوسرے آسمان پہ بیٹھا ہے، تو انہوں نے بخاری مسلم جیسی شیطانی کتب پڑھی ہیں جس کے اندر کچھ بھی ایسا موجود نہیں ہے، جس میں ایک اللہ ہے جو آسمانوں کے اوپر نیچے گھومتا ہے، جس کی وجہ سے خلط ملط طریقوں کی وجہ سے جن کو سب سے زیادہ اہل سنت کو آگ لگی ہوتی ہے شرک 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 کی، اور ان کا اللہ کبھی تیسرے آسمان پہ ہے، کبھی چوتھے آسمان پہ ہے، کبھی اس کا کرسی پہ بیٹھے گا، کبھی وہ جہنم میں ٹانگ ڈال دے گا۔ تو ان کی تو اپنی توحید بڑی مشکوک ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا اور احادیثیں چھوڑ دی۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ملحدین کے رد پر امیر المومنین کا پہلا خطبہ توحید کے اوپر ہے۔ تو آئیں اس کے ہم کچھ الفاظ آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں، جیسے کہ ایتھیسٹ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ کب سے ہے، کیسے ہے، تو یہ اس کا جواب ہے۔ خطبہ نمبر 1 ہے جی، اور یہ صفحہ نمبر 70 پر ہے۔
کیا فرماتے ہیں امیر المومنین کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مداد تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پروازیں ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کی توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں نا کیسے تھا، کب سے تھا، تو یہ اس کا جواب ہے، جسے شمار میں نہ لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، اور کمال توحید تنزیہ و خلاص ہے۔ کمال تنزیہ و خلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے، لہذا اس کی ذات الہی کے علاوہ صفات ماننے اور اس کی ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوائی پیدا کی، اور جس نے دوائی پیدا کی اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا، اجزاء کا قائل ہوا، جیسے کہ وہ کہتے ہیں اہل سنت کے بخاری کے اندر ہے کہ وہ ٹانگ جہنم میں ڈال دے گا، اور جو اس سے بے خبر رہا جیسے کہ ملحدین، اس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا، اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جو اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں کی قطاروں میں لے آیا، جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے تو اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے تو اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لی، جیسا کہ انجینئر صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اس جنت پہ لعنت بھیجوں گا کہ جہاں پہ مجھے اللہ نظر نہ آئے۔ ہوا نہیں موجود ہے مگر عدم ہے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح اور ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر، وہ فاعل ہے لیکن حرکات و آلات کا محتاج نہیں، وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا جب کہ کوئی مخلوق میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی، وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہل خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کے جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑی ہو، وہ بغیر حرکت کے جسے اس نے پیدا کیا، اور بغیر ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو، ہر چیز کو اس وقت کے حوالے کیا جو بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کرے، ہر چیز کو جو دوگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، اور ان طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دی، اور ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا۔ یہاں پر آپ توجہ کیجئے کہ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، ان کی حدود نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور ان کے نفوس و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے اشارہ فضا وسیع اطراف و قنا اور خلا کی وسعت خلق کی، اور ان میں یہاں پر بھی آپ خلا کی وسعت خلق کی۔ وہ کہتے ہیں نا، ایتھیس اعتراض کرتے ہیں کہ اگر سائنس نہ ہوتی تو آپ کو کیسے پتہ چلتا، تو آپ کو یہ نہج البلاغہ پڑھنی چاہیے، اس میں لکھا ہے کہ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعت خلق کی، اور ان میں ایسا پانی بہایا جیسے کہ آج تھوڑے ہی دنوں پہلے ایک ایسی دنیا ملی ہے جہاں پر زمین کے پانی سے 1000 لاکھ گنا پانی کی ایک زمین چل رہی ہے، جس کے دریائے مواج کی لہریں طوفانی اور بحر زخار کی موجیں تہ بتہ تھی، اسے تیز ہواؤں اور تند و آندھی کی پشت پر لاوا، اور پھر اسے پانی کے لپاڑنے کا حکم دیا، اور اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اس پانی کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اوپر پانی ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانج بے ثمر تھا، اور اس کے مرکز پر قرار رکھا،
اس کے جھونکے تیز کر دیے اور اس کے چلنے کی جگہ دور اور دراز تک پھیلا دی، اور پھر اس کی ہواؤں کو معمور کیا وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑتے دے اور بحر بیرا کراں کی موجیں اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، اور اس ٹھیکتلتی ہوئی تیز سے چلتی اس طرح خلا فضا میں چلتی کہ پانی کے ابتدائی حصے کے آخری حصے پر اور ٹھہراتے ہوئے چلتے ہوئے پانی پر چڑھنے لگی، یہاں تک کہ اس کی متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی جھاگ دینے لگا۔ اللہ نے جھاگ کھولی اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے ساتوں آسمان پیدا کیے، نیچے والے آسمان کی رکی ہوئی موج کی طرح بنایا اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر اس کو ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا اور ان میں زنو پاش چراغ جگمگانے چاند رواں کیا جو گھومنے والے فلک چھلکتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لو میں ہے۔ پھر خداوند نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کی اور ان کی وسطوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا، کچھ ان میں سر بسجود ہیں اور کچھ رکوع نہیں کرتے، پھر رکوع میں ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے، کچھ صفے باندھے ہوئے ہیں جو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو خیر یہاں پر وہ فرشتوں اور دوسری چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ یہاں تک یہ جو خطبہ ہے یہ ملحدین اور ایتھیسٹ کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ یہاں پر امیر المومنین نے کتنی وسعت سے خدا کی وہ چیزیں بیان کی ہیں جن کو یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا ان پر رحمت کرے کہ یہ اپنے جس عمل پر چلیں اس سے توبہ کریں اور یہ مزید کتب کی نعمت سے ان کی روحانیت سے استفادہ اٹھا کر اپنے دین کی طرف واپس آ جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو نہج البلاغہ کے متعلق اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔